بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث التعریف بالثواب والعقاب والجنہ والنار وأن ثواب اللہ تعالی کلہ تفضل۔ بات ہم نے کل شروع کی تھی صحیفہ سجادیہ کے کچھ خاص عنوانات جو ان دعاؤں میں اکثر مقامات پر بڑے واضح ہو کر ہمیں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے، اس کی تسبیح و تمجید کیسے کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ان دعاؤں میں ایک واضح نظر آ رہی وہ یہ تھی، یہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ عاجز ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، کوئی انسان کتنا بھی عبادت گزار اور شکر گزار کیوں نہ ہو، اس کی عبادت اور اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی زندگی بھر کی عبادات اور شکر اس بندے کی طرف سے کی جانے والی ایک معصیت کا کفارہ بھی نہیں بن سکتی، جبکہ ہم کتنی غلطیاں اور کتنی معصیتیں کر جاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ان دعاؤں میں واضح ہو کر ہمارے لیے آیا کہ یہ دعائیں ہمیں سمجھاتی ہیں بالثواب والعقاب، ثواب کیا ہے، عقاب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے انداز میں ہمیں یہ سب سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان ثواب اللہ تعالی کلہ تفضل، اللہ تبارک و تعالی تیرے جس اس اچھے کام پر تمہیں ثواب دیتا ہے یہ اس کا تفضل ہے، ورنہ ان العبد یستحق العقاب منہ بادنی معصیۃ یجترئ بہا، ورنہ انسان ایک معمولی سی معصیت پر بھی مستحق کے عقاب ہے۔ معصیت کیا؟ یعنی حکم خدا کی نافرمانی کرنا۔ تو جب انسان جرأت کر کے اللہ کے کسی فرمان کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ادنا سی نافرمانی بھی اس کے مستحق کے عقاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ والحجت علیہ فی حال اللہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر اس معصیت کے بارے میں اتمام حجت ہو چکا، تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ یہ معصیت ہے، اب جب تو کرے گا یہ تیری جرأت ہوگی، یہی ایک معصیت ہی تیرے مستحق کے عقاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ وَجَمِيعُ الْأَدْعِيَةِ السَّجَّادِيَّةِ تَلْهَجُ بِهَذِهِ النَّغْمَةِ الْمُؤَثِّرَةِ، یہ تمام صحیفہ سجادیہ میں درج دعائیں، وہ تمام دعائیں جو امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئیں، تلحج بہذہ النغمۃ المؤثرہ، خوبصورت مؤثر آواز کے ساتھ یہ ہمیں آمادہ کرتی ہیں، یہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ کیا وہ آواز دے رہی ہیں؟ لِلْإِيجَاءِ إِلَى النَّفْسِ الْخَوْفَ مِنْ عِقَابِهِ تَعَالَى وَالرَّجَاءَ فِي ثَوَابِهِ۔ ایجا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تاثیر فی تفکیر الشخص، یعنی کسی شخص کی ذہن میں، اس کی سوچ میں اثر کرنا، یعنی
آہستہ آہستہ ایسی بات کرتے رہنا کہ اگلے بندے کا ذہن اس کے مطابق بن جائے. اس کو یہ لغوی معنی کے حساب سے یہاں ہوں گے مرادی معنی، یہ نہیں مراد کیا اس کے ذہن میں ڈالنا. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو قوت دینا، اس کو مضبوط کرنا، جو معنی کریں. یہ امام سجاد علیہ السلام کی تمام دعائیں بہذہ النغمۃ المؤثرہ ایک مؤثر انداز میں انسان کے نفس میں ایجاد کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں، قوت دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. جو بھی مرادی معنی لیں. کس چیز کو؟ الخوف من عقابہ، کہ ان دعاؤں کے ذریعے انسان کے نفس میں، دل میں اللہ کا خوف اور اس کے ثواب کی امید. صرف خوف نہیں، جہاں خوف ہو وہاں والرجا فی ثواب ہی، ساتھ اس سے جزا کے ملنے کی امید بھی دلاتی ہیں. یعنی یہ دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی بیک وقت دو کام کر رہی ہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی سے خوف تمہارے دل میں پیدا کرتے ہیں، وہیں پر یہ دعائیں اس کی ذات سے جزا ملنے کی امید بھی پیدا کرتی ہیں. وَكُلُّهَا شَوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ بِأَسَالِيبِهَا الْبَلِيغَةِ الْمُخْتَلِفَةِ. یہ سب شاہد ہیں کہ یہ دعائیں مختلف انداز میں، ساری دعاؤں کا انداز ایک نہیں ہے، مختلف انداز میں الَّتِي تَبْعَثُ فِي قَلْبِ الْمُتَدَبِّرِ، کہ جو تدبر، جو سوچ والا ہے. ہم نے پہلی گزارش کی تھی، صرف دعا کو زبان پر جاری کرنے سے بات نہیں بنے گی. لفظ پہ غور کریں. تبعث فی قلب المتدبر، یعنی جو دعاؤں کو سمجھ کر پڑھے گا، تدبر کرے گا، غور کرے گا، اس کے دل میں یہ دعائیں ایجاد کرتی ہیں. کیا ایجاد کرتی ہیں؟ الرعب والفزع من الاقدام علی المعصیہ، کہ کسی معصیت پر اقدام کرنے سے، معصیت کو انجام دینے سے خوف، دبدبا، ڈر اس کے دل میں یہ بڑھاتی ہیں کہ وہ ایسا کام نہ کرے. مثل ما تقرأ فی الدعاء السادس والاربعین، 46 نمبر دعا کے جملے ہیں. چونکہ ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ جو ترجمہ ہے منوان انہی والا اردو ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ان کے روح کو بھی ثواب پہنچے. دعا ہے حجتک قائمۃ لا تدحض. یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں لا تدحض نہیں ہے، لیکن یہ دعا کا حصہ ہے. مثلا امام ایک دعا نمبر 46 یوں فرماتے ہیں، حجتک قائمۃ لا تدحض، تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی. وَسُلْطَانُکَ ثَابِتٌ لَا یَزُولُ، اور تیری دلیل محکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی. فَالْوَيْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ، دائمی حسرت و اندوہ اس شخص کے لیے ہے دو تجھ سے روگردان ہوا. وَالْخَيْبَةَ الْخَاذِلَةَ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ، اور رسوا کن نامرادی اس کے لیے ہے جو تیرے ہاں سے محروم رہا. وَالشَّقَاءُ الْأَشْقَى لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ، اور بدترین بدبختی اسی کے لیے ہے جس نے تیری چشم پوشی سے فریب کھایا. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں
ما اکثرا تصرفہ فی عذابکا وما اطولا ترددہ فی عقابہا، ایسا شخص کس قدر تیرے عذاب میں الٹے پلٹے کھاتا اور کتنا طویل زمانہ تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا۔ وما ابعد غایتہ من الفرج، اور اس کی رہائی کا مرحلہ کتنی دور۔ وما اقنتہ من سہولت المخرج، اور بآسانی نجات حاصل کرنے سے کتنا مایوس ہوگا۔ اقنت یعنی کتنا مایوس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں عدلا من قضائک لا تجور فیہ وانصافا من حکمک لا تحیف علیہ، یہ تیرا فیصلہ عدل ہے جس میں ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور تیرا یہ حکم انصاف پر مبنی ہے۔ انصافا من حکمک لا تحیف علیہ، کہ جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا۔ اگلا جملہ ہے، فرماتے ہیں فقد ظاہرت الحجج وابلیت الاعذار، اس لیے کہ تو نے پے در پے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکارا کر دی ہیں۔ لفظوں پہ غور کرو، الفاظ کیا ہیں امام کے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی امر میں ایسا نہیں ہے کہ تیری دلیل ہم بندوں کے لیے واضح اور آشکار نہ ہو۔ جب ہر مسئلے، ہر امر میں، ہر چیز میں تیری دلیلیں واضح اور آشکار ہو چکی ہیں، اب کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں اور سب کچھ تیرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وما تقرأ فی الدعاء الواحد والثلاثین، 31 نمبر دعا۔ اللہ اکبر۔ 31 نمبر دعا کی یہ جملے ہیں۔ اللہم فرحم وحدتی بین یدیک، اے میرے معبود، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، میرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھر تھری۔ اللہم فرحم وحدتی بین یدیک، وجیب قلبی من خشیتک، واضطراب ارکانی من ہیبتک، فقد اقامتنی یا رب ذنوبی مقام الخزي بفنائک، فإن سکت لم ينطق عنی احد وإن شفعت فلست بأہل الشفاعہ۔ یہ دعا ہے۔ اب الفاظ پہ غور کریں، مفتی صاحب نے اس کا حسین ترجمہ یوں فرمایا، فرماتے ہیں اے معبود، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھرتھری، ان حالتوں پر رحم فرما۔ پروردگار، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے، اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے،
اور کوئی وسیلہ لاؤں تو شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں۔ غور کرنا ہے، یعنی میرا عمل کوئی اس لائق نہیں کہ میں اس پر جزا مانگ سکوں، یہ سب تیرا تفضل ہے جو تمہیں ہمیں جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ مثل ما تقرأ فی الدعاء التاسع والثلاثین، تقریباً اسی انداز میں 39 نمبر دعا، اس کے یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ 39 نمبر دعا میں امام فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِن تُكَافِئْنِي بِالْحَقِّ تُهْلِكْنِي وَإِلَّا تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنِي۔ یہ لفظوں پہ غور کرو، لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ فَإِنَّكَ، تقریباً یہ الفاظ ہیں، إِن تُكَافِئْنِي بالحق تہلکنی وإلا تغمدنی برحمتک توبقنی۔ اگر تو مجھے حق کو انصاف کی روح سے بدلہ دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ حق کو انصاف یہ ہے کہ میں ہلاکت کے قابل ہوں، میرا کوئی کام اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کا بدلہ مانگ سکوں۔ اور اگر دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا وَإِلَّا تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِكَ، اگر تو مجھے اپنی دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا تو بکنی، تو مجھے تباہ کر دے گا۔ یہ ہے ہدایت، یعنی امام علیہ السلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کام اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اس سے کسی جزا کا مطالبہ کر سکیں۔ کہیں ریا آ جاتا ہے تو کہیں کچھ آ جاتا ہے تو کہیں کچھ۔ سبحان اللہ۔ اسی دعا میں آگے جملے ہیں، انہوں نے ایک دو جملہ درمیان میں نہیں لکھا، پھر اگلا جملہ لکھا ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے اللہم انی استوہبک یا الہی ما لا ینکسک بغلہ۔ اگلا جملہ انہوں نے یہاں درج فرمایا وَأَسْتَحْمِلُكَ مَا لَا يَبْحَثُكَ حَمَلُهُ۔ استوہبک یا الہی نفسی التی لم تخلقها لتمتنع بها من سوء۔ پھر آگے جملے ہیں وَأَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبِي مَا قَدْ بَحَثَنِي حَمَلُهُ وَاسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَضَحَنِي ثِقْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ لِي عَلَى ظُلْمِهَا وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلْمِهَا نَفْسِي وَوَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاحْتِمَالِ إِثْرِي۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت
بلکہ یہاں سے ترجمہ ہے، اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبکبار کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے ہے، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گراں باری نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، میرے نفس کو باوجود کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے بخش دے، اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر معمور کر۔ سبحان۔ یہ دعا، یہ مناجات ہمیں کسی طرح متوجہ کر رہی ہے اس چیز کی طرف کہ ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں کہیں زیادہ ہیں، اور یہ کوئی جزا جو ثواب اللہ دے گا یہ اس کا تفضل ہے۔ الرابع، چوتھا نقطہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں سے واضح ہو کر نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے؟ سوق الداعی بہذہ الادعیہ الی الترفع عن مساوئ الافعال و خصائص الصفات، کہ یہ دعائیں اس داعی کو، اس دعا مانگنے والے کو کھینچ لاتی ہیں، کس سے؟ اس کی طرف کہ الترفع، کہ برے اعمال سے اپنے آپ کو بلند کر لے، وخصائص صفات، گھٹیا ناپسندیدہ خسیس صفات سے اپنے آپ کو الترفع، بلند ہو جا، برے اعمال اور گھٹیا صفات سے۔ کیوں؟ لتنکیت ضمیرہ و تطہیر قلبہ، اور یہ دعائیں اس کو اس طرف لے جاتی ہیں کہ تو اپنے آپ کو ان گھٹیا صفات اور سوء اعمال سے بلند کر، کیوں؟ تاکہ تیرا دل بھی پاک ہو اور تیرا ضمیر بھی پاک ہو۔ اس خاطر امام علیہ السلام 20 نمبر دعا یوں فرماتے ہیں، لفظوں پہ غور کرو۔ اللہم وفر بلطفک نیتی وصحح بما عندک یقینی واستصلح بقدرتک ما فسد منی۔ خداوندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے-ریا، اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ یہ دیکھو نا، یہ ہے دعا، کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں وَمَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ وَطَرِيقَةِ حَقٍّ لَا أَضِيعُ عَنْهَا وَنِيَّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، اور ایسے صحیح راستہ پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں۔
کہ وہ نیت رشد لا شک ہوا، کبھی اس میں شک و شبہ نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا انداز ہے، لیکن سمجھا رہے ہیں کیا مانگنا کیا ہے، لینا کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها ولا عائبتا اونب بها الا حسنتها ولا اکرومتا فیا ناقصتا الا اتممتها۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہو اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی۔ یہ دعائیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں؟ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ دعاؤں کے ذریعے گھٹیا عادات اور برے افعال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ تیرا قلب پاک ہو، تیرا ضمیر صاف ہو جائے، پھر جا کر تو اس لائق ہو کہ کوئی شفاعت کرنے والا تیری شفاعت کر سکے۔ ابھی اور بھی ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔